وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ۔ رب العالمین فرماتے ہیں لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم اللہ کے راستے میں قتال کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ۔ حالانکہ تمہارے کچھ بھائی ایسے بھی موجود ہیں، تمہاری بہنیں کوئی ایسی بھی موجود ہیں، تمہارے بچے کچھ ایسے بھی موجود ہیں جن پر صبح و شام ظلم کیا جاتا ہے، جن پر صبح و شام تلواریں چمکائی جاتی ہیں، ان کے خون کے ساتھ کفر کی تلواریں رنگین ہو گئی ہیں۔ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں پھر بھی تلوار نہیں اٹھاتے ہو؟ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ جاؤ دیکھو کشمیر کے اندر، جاؤ دیکھو فلسطین کے اندر، ہماری ماؤں کے آنچل چھن گئے، ہماری بیٹیوں کے دوپٹے چھن گئے، ہمارے آبا و اجداد کی روایات پامال ہو گئی۔ وہ کافر بغیرت ہماری بہنوں کو پاؤں کی ٹھوکر مار کر پوچھتے ہیں تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ بلاؤ اپنے مسلمان بھائیوں کو، تم تو کہتی تھی کہ جو ہمارا بھائی فوت ہو جائے وہ جنت میں چلا جاتا ہے، شہید ہوتا ہے، بلاؤ نہ ان کو، بلاتی کیوں نہیں ہو؟ قرآن کہتے ہیں کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ مسلمانوں ڈرتے کیوں ہو؟ ڈرتے کیوں ہو؟ گھبراتے کیوں ہو؟ کچھ لوگ ہو تم، تھوڑے سے لوگ ہو، اور اللہ کا قانون ہے کہ تھوڑی سی جماعت ہوتی ہے، تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور رب العالمین انہیں پوری کی پوری بڑی فوجوں پر فتح عطا کر دیتے ہیں۔ کتنی ایسی جماعتیں، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اسلام اس کا نام نہیں ہے، دین اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ صبح بندہ اٹھے، نماز پڑھے، پھر سو جائے، 5 نمازیں بھی پڑھ لی، رمضان کا مہینہ آیا روزے بھی رکھ لیے، حج کا وقت آیا حج بھی کر لی، زکوٰۃ بھی دے لی، یہ اسلام ہے، دین اسلام نہیں ہے۔ دین اسلام یہ ہے کہ اللہ نے اگر مجھے کبھی موقع دیا تو میں تلوار لے کر میدان جہاد میں جاؤں گا۔ اسلام بدر کے معرکے کا نام ہے، دین اسلام احد کے معرکے کا نام ہے، دین اسلام خندق کا نام ہے، دین اسلام یرموک کا نام ہے، دین اسلام مدائن اور قادسیہ کا نام ہے، دین اسلام حنین کا نام ہے۔ جب یہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، پھر رب العالمین آسمان کے پردے ہٹا کر فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو دیکھو اولئک حزب اللہ، دیکھو دیکھو یہ میری جماعت ہے، یہ میری جماعت ہے۔ یہ بستر اٹھا کر گلی گلی میں جانا، مسجد مسجد میں جانا اور ساری جہاد کی آیات اٹھا کر اپنے اوپر فٹ کر لینا، یہ ایمانداری نہیں ہے۔ جو جہاد کی آیات ہیں وہ جہاد کے لیے رہنے دو، جو تبلیغ کی آیات ہیں وہ تبلیغ کے لیے رہنے دو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے اندر شریک ہیں، بڑی مسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ میرے غلام لڑ رہے ہیں، میرے غلام تلواریں اٹھا رہے ہیں۔ یہی کچھ چل رہا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا، ہاتھوں کے اندر کھجوریں پکڑی ہوئی ہیں، خوشہ پکڑا ہوا ہے کھجوروں کا۔
اللہ کے پیغمبر سے سوال کرتا ہے، میرے یارا آپ مجھے بتائیں نا، اگر میں اپنی اس ٹپکتی ہوئی رانا جوانی کو، اگر میں اس اپنی جبین کی سلوٹوں کو، اگر میں اپنے اس جوش مارتے ہوئے خون کو کفر کے حوالے کر دوں، جام شہادت نوش کر دوں، تو مجھے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا مجھے؟ یہ دیکھیے میری جوانی دیکھیے، اگر میں اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، میرے یارا اگر تو اپنی اس ٹپکتی ہوئی رانا جوانی کو، اپنی اس جبین کی سلوٹوں کو، اپنے خوبصورت رخساروں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے تو تجھے اللہ کی مسکراہٹ اور اللہ کی خوشنودی ملے گی۔ ہاتھوں کے اندر خوشہ پکڑا ہوا ہے، کھجوریں پکڑی ہوئی ہیں، وہ نیچے پھینکی، تلوار لے کر گھس گیا صفوں کے اندر، کفر کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا، لڑ رہا ہے کفر کے ساتھ، وہ لڑ رہا ہے، اور اللہ کے پیغمبر بڑی مسکراہٹ کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ میرا یار آج دیکھو کیسے لڑ رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے ایک صحابی نے ان کا دامن پکڑا، کہاں جا رہا ہے؟ آگے کفر کی صفیں ہیں، انہوں نے اپنے دامن کو چٹخ کر رکھ دیا اور فرمایا، چھوڑ دو آج مجھے احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے اس کے سر کو اپنی جھولی مبارک کے اندر رکھا اور فرمایا، یارو دیکھو آج میرا رب میرے صحابی کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ یہ ہے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ۔ غلبہ اسلام موقوف ہے جہاد فی سبیل اللہ پر۔ ہماری ضلالت کی وجہ تو یہی ہے، ہم نے کہا بڑا جہاد کا کیا تصور ہے، دہشت گرد ہم مشہور ہو جائیں گے لوگوں میں، دہشت گرد مشہور ہو گئے تو ہمارے ساتھ کون معیشت کرے گا؟ جن لوگوں کے ساتھ معیشت ہمارے ملک کی ہو رہی ہے اس کے بعد اپنے ملک کا حال دیکھیے۔ ملک کی ترقی، قوم کی ترقی، اسلام کی ترقی پر موقوف ہے۔ اسلام کو چھوڑ دیں گے، جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیں گے تو پھر ضلالت ہمارا